سارا گھرانہ حضرت ابو طالب کا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہم مصطلح اور اصطلاحی اعتبار سے مولانا کہتے ہیں شہدائے بنی ہاشم، کربلا میں جو بنی ہاشم شہید ہوئے۔ کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے، کیونکہ حضرت ہاشم تو دادا ہیں بھائی، حضرت ابو طالب کے تو بابا کی اولاد شہید نہیں ہوئی۔ صحیح، حضرت ابو طالب کے اور 9 بھائی تھے، ان 9 بھائیوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئی، تو اب بنی عبد المطلب شہید نہیں ہوئی، تو بنی ہاشم تو اور پیچھے کی بات ہے۔ کربلا میں صرف اولاد حضرت ابو طالب شہید ہوئے، اور 72 میں 52 بنی ابو طالب ہیں۔ اتنی بڑی تعداد آپ دیکھ لیجئے خاندان حضرت ابو طالب کی، آل عقیل، آل جعفر، جی آل علی۔ حضرت ابو طالب کی تو تینوں بیٹے ہیں۔ طالب تو بچپن میں ناپید ہو گئے تھے، مفقود ہو گئے تھے، ان کے تو کوئی اولاد کا تصور نہیں ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جنگ بدر کے اندر نبی مکرم نے انہیں ایک ذمہ داری دے کر مشرکین کی طرف بھیجا تھا، آپ واپس ہی نہیں آئے، تو اب تاریخ کہتی ہے یا مار دیے گئے اور جنازہ بھی نہیں دیا، یا یہ کہ وہ گم ہو گئے اور کہیں اٹھا کے لے جائے گئے اور پھر معلوم ہی نہیں ہوا کہ حضرت طالب کہاں گئے۔ اس کے بعد مولا حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے، کربلا میں حضرت ابو طالب کے تینوں بیٹوں کے بچے قربان ہوئے، حضرت جعفر کے، حضرت عقیل کے، حضرت مولا علی کے، سب حضرت ابو طالب کے بچے کربلا میں قربان ہوئے۔ ان بچوں میں جس ایک بچے کا تذکرہ میں کر دوں اور آج کی اس مجلس کو ایک منزل دے دوں، وہ بہت کم سن ہے، مگر اس نے کربلا کی قربانی کو آسمان پہ لے جا کے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے علی اصغر۔ مجلس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ماؤں کو ہمیشہ ان کے خوشیوں ہی خوشیاں دکھائے۔ سلام ہو جناب رباب پر، اس چھوٹے سے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر، آنکھوں میں سرما دے کر، بالوں میں کنگھی لگا کر، چہرے کا بوسہ دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، وہ یہاں بڑا حسین جملہ ہے اس منزل پر۔ وہ کہتے ہیں جب کنگھا کر رہی تھی نا، تو کنگھا کرتے کرتے کہہ رہی تھی، علی اصغر دادی نے اگر پوچھ لیا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا، ابھی ہماری ہندوستانی زبان میں ایک خاص لہجے میں تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا، تو اتنا کہہ دینا دادی سے کہ پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کی گود میں علی اصغر کو دے دیا، اور پھر میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، جیسے ایک مجاہد میدان کربلا میں جا رہا ہو، لے کر چلے ہیں، اور ادھر بچوں کو تسلی دے کر جا رہے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹا ہے نا، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ عجیب منظر بنا ہے، عجیب نفسیات ہیں کربلا میں کہ امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، اور کربلا میں 30 سے زیادہ چھوٹے بچے ہیں، وہ سب خالی کوزے لیے کھڑے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے نا اس لیے پہلے پانی پلائیں گے۔ اور پھر جب امام حسین لاشا لے کر آئے ہیں، تو بچہ جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا، اب وہ تیر کھانے کی وجہ سے چین سے ابدی نیند سو چکا تھا، اب اس کے پیروں میں، ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں تھی، تو دور سے جناب سکینہ نے دیکھا کہ بھائی کو گود میں لے کر آ رہے ہیں، اور بھائی چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ جاتے ہوئے تو تڑپ رہا تھا، اب تو تڑپ ہی نہیں رہا، سو گیا ہے۔ تو پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ بی بی نے آواز دے کر کہا، بابا بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے؟ اب جب بچی نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، تو خیمے میں ماں نے آواز سن لی کہ ایک مرتبہ دوڑی ہوئی جناب رباب دروازے پر آئیں، در خیمہ پر آئیں۔ ادھر امام حسین نے سامنے سے رباب کو آتے دیکھا، تو آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، اور بوسہ دے کر بس ایک ہی سوال کیا، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، یا بنیا اب میں سلو کا یوں نہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ